بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن اور میں ہوں آپ کی میزبان حبیبہ مطاہر۔ ہمارے ساتھ آج بھی آپ کی پسندیدہ شخصیت پروگرام میں تشریف فرما ہے پاکستان کی مشہور و معروف ہستی، مذہبی اسکالر، مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین اور جامع مسجد اشرف کے خطیب حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کا۔ مولانا صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ناظرین آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ تو وقت بہت کم ہے مولانا صاحب، تو ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں اور کالرز بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہماری ایک بہن نے کیا ہے کراچی سے، طلاق کے مسائل جو آج کل چل رہے ہیں، بہت زیادہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو طلاق کے بارے میں ایک بہن نے ہماری سوال کیا ہے کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی اور 3 طلاقیں دے دی ہیں، رخصتی نہیں ہوئی، تو اب یہ بتائیے کہ کیا طلاق ہو جائے گی اور حق مہر پورا دینا ہوگا یا آدھا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نکاح ہو یا طلاق، ایک مرتبہ قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، اچھا، اور ایک مرتبہ اگر کسی نے طلاق کا لفظ استعمال کر لیا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب آیا یہ مسئلہ کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، جی، تو اگر نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے تو طلاق دینے سے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، ایک دے دی تو طلاق ہو گئی؟ ایک دے دی تب بھی طلاق ہو جائے گی، 3 طلاقیں دی تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک ایسی گولی ہے کہ گولی اگر چل گئی تو وہ اپنا کام کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ طلاق جو ہے کسی بھی شکل میں اگر اس کا اظہار کر دیا گیا تو طلاق ہو جائے گی۔ اب چونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور حق زوجیت ابھی ادا نہیں کیا گیا تھا، تو لہٰذا مہر جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا، یعنی جتنا مہر مقرر کیا گیا ہے، اگر 1 لاکھ مہر ہے تو اب چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے تو وہ 50,000 کی رقم یعنی آدھا مہر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ مہر ادا کیا جائے گا اور طلاق جو ہے وہ باقی ہو جائے گی۔ اب وہ طلاق دینے کے بعد میاں بیوی نہیں رہے اور ان کے لیے علیحدگی ضروری ہوگی۔ اچھا، 3 طلاقیں ضروری نہیں ہے، ایک انہوں نے دی تو ہو جائے گی، طلاق جی، ہو گئی اور حق مہر جو ہے آدھا ہوگا، آدھا ہو پورا جائے نہیں ہوگا، حق مہر آدھا نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ جی، کون اور کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مولانا طاہر جمال تھانوی صاحب سے ایک سوال ہے جی جی کہ میں آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ میرا نام سید غضب شاہ ہے اور سعودی عرب جدہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ جی جی، ہمارے یہاں جدہ کے اندر پڑوس میں ایک صاحب نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، تو یہاں مسجد کے کسی مفتی صاحب کے پاس جب وہ اس کا مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، جی، اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، تو مفتی صاحب نے ایسا عجیب جو ہے وہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا پہلے پوچھ کر آؤ کہ انہوں نے طلاق تیز سے دی تھی یا توئیں سے دی تھی۔ تیز سے یا اگر توئیں توئیں سے؟ سے طلاق دی تھی تو طلاق ہو گئی، اور اگر تیز سے طلاق دی تھی 2 نقطے والا تے، اس سے اگر انہوں نے طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق کا لفظ توئیں سے آتا ہے، تو لہٰذا پڑھتے وقت توئیں کے ساتھ طلاق بولنا یہ ضروری ہے۔ تو طاہر جمال صاحب یہ بتائیے کہ یہ عجیب ہے کہ سچویشن پیدا ہو گئی، اب اسے تو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے تے سے دی تھی یا توئیں سے دی تھی، نہ اس نے کوئی ریکارڈ کرا تھا اس چیز کو۔ تو جی، قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا مسئلہ ہے، کس طرح اب جو ہے یہ معاملہ بنے گا۔ جی، بہت السلام شکریہ، علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ جدہ سے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے طاہر جمال صاحب، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کہ تے سے دی یا توئے سے دی، اب آپ بتائیے اس کا جواب۔ مولانا صاحب نے یہ تو پوچھ لیا اس سے کہ طلاق جو ہے وہ توئے سے دیے یا تے سے دیے، لیکن مولانا صاحب کو یہ بھی سوال کرنا چاہیے تھا اس سے کہ تمہارا نکاح جو ہے وہ چھوٹی ہے سے ہوا تھا یا بڑی ہے سے ہوا تھا۔ جی بالکل بالکل، بات بالکل یہ پوچھنا ہے چاہیے کہ تھا۔
ہر چیز کو کھیل نہیں بنانا چاہیے. جی ہمارے یہاں چونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات غصے کے اندر آ کے طلاق دے دیتے ہیں، یا معمولی باتوں کے اوپر، جھگڑے کے اوپر، کسی وجہ سے رنجش کی بنا کے اوپر وہ طلاق کے الفاظ ادا کر دیتے ہیں. لیکن جس وقت وہ یہ کام کرتے ہیں اس وقت ان کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا. جی اسی لیے مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جی ہو خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جی اچھا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جی تو اسی لیے حدیث شریف کے اندر بار بار یہ فرمایا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر وہ 3 آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے وہ اسی بات کی غمازی کرتی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کریم کی 3 آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جی یعنی یہ جو عورت اور یہ جو بیوی تمہارے نکاح کے اندر ہے، اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہو، معاملہ کرتے ہوئے تم اس کو اپنی کنیز اور باندی نہیں سمجھنا، جی اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ اللہ کی امانت ہے جو تمہارے پاس ہے. تو لہذا تم جس وقت بھی ان کے ساتھ معاملہ کرو تو اللہ سے ڈرنا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. جی جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. نکاح کے وقت بتا دیا کہ جب منہ سے کوئی بات نکالو تو صحیح صاف ستھری بات نکالو، اچھی بات نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو آپ نے غصے میں آ کے اور جذبات میں آ کے طلاق کے لفظ ادا کر دیے، بعد میں آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا اور میرا تو گھر برباد ہو گیا اور اب میں کیا کروں. تو لہذا پھر اس کے لیے بہانے تراشے جاتے ہیں کہ وہ طلاق جو ہے وہ توئے سے دی تھی یا تے سے دی تھی. تو بات یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے. اگر آپ لغت اٹھا کے دیکھیں جو تے سے طلاق ہے اس کے معنی آتے ہیں ملنا، اچھا آپس میں ملنا، جڑنا. اچھا اور جو توئے سے طلاق ہے اس کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں علیحدہ ہونا. علیحدہ ہونا. لیکن اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کبھی آپ کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھے تو لکھ کر پوچھے. جی بالکل صحیح. تو آپ جب طلاق دیتے ہیں تو آپ لکھ کر طلاق دیں تاکہ یہ تو پتہ ہو کہ آپ نے کون سے الفاظ استعمال کیے اور آپ کا منشا کیا تھا. جی جی تو لہذا طلاق جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر دی جائے، اگر اس کے اندر کوئی رائٹنگ میں چیز موجود نہیں ہے تو پھر وہ بھی تو ہی تصور ہوگی. اچھا اچھا. ویسے مولانا صاحب قرآن کریم میں جو ہے طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور ہمارے ہاں آج کل اس بات کا اچھے خاصے پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی اس کا اہتمام نہیں ہے جی کہ طلاق جو ہے وہ کس طرح دینی چاہیے. اور یہ سب چیزیں جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی، قرآن کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق کس طرح دی جانی چاہیے. قرآن کریم جب آپ پڑھے تو اس کے اندر طلاق کا طریقہ بتایا گیا، اور یہ بتایا کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ نباہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو تم پہلے ایک طلاق دو. اچھا. اور اس کے بعد طلاق دینے کے بعد عورت جب اپنے پاکی کے ایام جو ہے وہ مکمل کر لے تو وہ طلاق واقع ہو گئی. اور اگر ابھی پاکی کے ایام مکمل نہیں ہوئے اور اس سے پہلے اگر شوہر اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لیتا ہے تو یہ طلاق جو ہے واپس ہو گئی. اس طلاق کا نام ہے طلاق رجعی، رجوع کرنا یعنی لوٹنا. وہ طلاق کی طرف سے واپس آ گیا. تو اب یہ طلاق نہیں ہوئی اگر پاکی سے پہلے اس نے رجوع کر لیا. لیکن اگر وہ پاکی کے ایام جو ہے وہ گزر گئے تو اب یہ طلاق کہلائے گی طلاق بائن، یعنی اب یہ طلاق ہو گئی، اب اس کے نتیجے میں علیحدگی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو یہ طلاق بائن کہلائی جاتی ہے. اس کے بعد ابھی بھی اسلام نے یہ گنجائش رکھی
کہ اگر آپ کو ہوش آ جائے اور آپ کو بچوں کا خیال آ جائے اور اپنے گھر کا خیال آ جائے تو آپ اس بات کا اگر فیصلہ کرو کہ نہیں ہمیں دوبارہ جو ہے اس سیٹ اپ کو قائم رکھنا چاہیے تو وہ میاں بیوی دوبارہ مل سکتے ہیں، یعنی ایک طلاق کے بعد۔ جی اگر مل گئے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ملے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے تو اب دوسری طلاق دو۔ اچھا ٹھیک۔ اور اگر آپ مل گئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ نے پھر طلاق دی تو اب یہ دو طلاقیں ہو گئی۔ یعنی ایک طلاق کے بعد جب دوبارہ نکاح کر لیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ اختلافات ہو گئے اور پھر طلاق ہو گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ دوبارہ نکاح کر لیا تھا تو اب یہ پہلی طلاق تصور ہوگی، نہیں، کاؤنٹنگ جو ہے وہ اب دو ہو گئی، وہ دو کاؤنٹ ہو گئی۔ صحیح۔ اسی طرح اب دو طلاقوں کے بعد اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ نہیں گھر بچانا ہے اور آپ نے دوبارہ نکاح کر لیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گھر کو بسانے کا فیصلہ کر لیا، تو آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ تیسری طلاق بھی وہ دی آپ نے کہ نہیں بھائی میں تو نہیں رہ سکتا یہ، یا میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اور تیسری طلاق ہو گئی تو اب یہ طلاق جو ہے اب یہ طلاق کہلائے گی طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ان دونوں مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے اب کوئی گنجائش نہیں ہے واپسی کا، اب تین طلاق کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس لیے طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا تاکہ اگر کسی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر اور اگر غلطی کا احساس ہونے کے بعد میاں بیوی ملنا چاہے تو ان کے لیے گنجائش موجود ہے۔ جی مولانا صاحب نے بہت ڈیٹیل میں جو ہے طلاق دینے کا قرآن و سنت کی روشنی میں طریقہ بتایا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آج کل جو ہے معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب مسلم نوجوان جو ہے وہ معاشرے کے اندر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اب ہمارے یہاں جو ایجوکیشن ہے وہ بھی لڑکے اور لڑکیوں کی کمبائنڈ ہوتی ہے، ایک ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، دفاتر کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی ان کے تعلقات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک رشتہ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کے ماں باپ کو کرنا تھا۔ لیکن اگر یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے اپنی پسند کی شادی کریں گے اور وہ ایک دوسرے سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہے تو وہ یہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں۔ اب چونکہ انسانی عقل کے مدارج ہے، ایک بچہ ہے اس کی عقل کا اسٹیج کچھ اور ہے، جی ایک بچہ ہے کہ جو بالغ ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کا عقل کا اسٹیج کچھ اور ہے، اچھا، اور ایک آدمی ہے کہ جو 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کی عقل کا اسٹیج کچھ اور ہے، اس کے زندگی میں تجربات بھی شامل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں وراثت یتیم بچوں کو جن کے ماں باپ جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہو، وراثت ان کے حوالے کرنے کا جہاں پر حکم ہے، وہاں پر قرآن کریم نے فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اچھا، جب یہ یتیم بچے جو ہے یہ پہنچ جائے بلوغت کی عمر کو، جوان ہو جائے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، ابھی تم ان کی جائیداد اور ان کا مال و دولت ان کے حوالے نہیں کرنا چونکہ ابھی ان کے اندر وہ سمجھ نہیں ہے۔ جی جی جی، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، ابھی تم ان کو دیکھتے رہو جی کہ ان کے اندر شعور کتنا ہے، جی جی، جب ان کے اندر شعور آ جائے اس کے بعد پھر ان کی امانت اور ان کی جائیداد جو ہے وہ ان کے حوالے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو بچے نادانی میں اور کم عمری کے اندر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم اپنی زندگی اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ گزاریں گے، دراصل ان کا یہ فیصلہ اکثر و بیشتر غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر نوبت یہ آتی ہے کہ وہ آپس میں گزارا نہیں کر پاتے اور نبھا نہیں کر پاتے، اور پھر وہ معاملہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی مولانا صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا کہ یہی وجہ ہے بالکل جو آج کل طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ مولانا صاحب ہمارے پاس بہت سوال ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے اپنی مصروفیات کے باوجود، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میری بات بن گئی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے، تیری راہ تکتے تکتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، کس چیز کی طلب نہ ہے آرزو بھی کوئی، کس چیز